اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو جو کچھ ملتا ہے اس میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہوتی ہے، اور میرا اللہ یہ چاہتا ہے، چاہ کر بندوں کو وہ چیز، چاہے وہ چیز اس کی خوشی کی ہو جو وقتی طور پر سمجھ میں اس کے یہی آتی ہے، یا پھر وہ چیز اس کے ناراضگی کی ہو جو چیز اس کو سمجھ میں اس وقت وہی آتی ہے، لیکن ہر حال میں بندوں کے لیے وہ خیر ہے، کیونکہ ہمارا خالق، ہمارا رب ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ اس وقت وہ ہمارے لیے جو کچھ کر رہا ہے یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طرح سے بیماریاں بھی آتی ہیں، تو بیماریاں بھی حالانکہ بیماریوں کو مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہم بیماریاں مانگیں یا ہم موت مانگیں، اس کا ہمیں حکم نہیں ملا ہے، لیکن اگر بیماری آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ اگر ہمارے اپنے عزیز، کوئی بزرگ، کوئی اپنے بہت قریبی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اب اس کے لیے سوگ اور ماتم کرنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ نہ بہت زیادہ خوشیاں میسر ہو جائے تو ہم ان خوشیوں کو منائیں، کیونکہ ہمارے یہاں اسلام کے اندر، ہماری شریعت میں تو خوشیوں کے لیے دو عید رکھی گئی ہے، ایک بقرعید ہے، ایک عید ہے، دوسری بقرعید ہے۔ اس کے علاوہ کون سی خوشیاں ہیں، کون سی شادیاں ہیں، سب تو ہم لوگ اپنی مرضی سے مناتے ہیں، یا وہ خوشیاں جو ہم کو مشورے سے ملی یا ہمارے علماء کرام کی اجازت سے ملی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط کر کے لوگ مناتے ہیں، ان خوشیوں کے علاوہ یا ان غم کے علاوہ جن غم کے بارے میں کتابوں میں حکم آیا، تو ہم اگر اس پر صبر کر لیں، ضبط کر لیں، تحمل کر لیں، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں زبردست انعامات ہیں۔ اسی سلسلے میں آج جو حدیث شریف کی تعلیم کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندے کو کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا، تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں۔ یعنی اس کو تندرستی دے دیتا ہوں۔ پھر اب وہ دوبارہ بیماری سے اٹھنے کے بعد نئے سرے سے عمل کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس بندہ کی میں دو محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے، تو میں اس کے لیے جنت سے کم بدلہ پر راضی نہیں رہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث قدسی میں ہے، کہ جس بندہ کی میں دو محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے، تو میں اس کے لیے جنت سے کم بدلہ پر راضی نہیں ہوں گا۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس جیسے اعمال کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے جو اعمال وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس جیسے اعمال کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو اعمال وہ تندرستی یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری سچائی اور امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری سچائی امانت داری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جب حضرت ایوب علیہ السلام مدتوں بیمار رہے اور اس کے بعد شفا یابی سے ہمکنار ہوئے تو کسی ساتھیوں نے پوچھا کہ اب آپ تو تندرست ہو گئے اور بیماری سے اپنے ابھر کر واپس آ گئے، نئی زندگی ملی، اب تو آپ کیسا محسوس کرتے ہوں گے؟ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ کر وہاں سے پوچھتے تھے، اے ابراہیم تم کیسے ہو؟ وہ خیریت پوچھتے تھے۔ جب سے میں صحت یاب ہوا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے ویسی خیریت نہیں پوچھتا، اب تم ہی بتاؤ کہ میں صحت یاب ہو کر بہتر ہوں یا بیمار رہ کر بہتر تھا؟ پر کیف اس حدیث شریفہ سے یہ بات تو ظاہر سی ہے، ثابت ہو گئی ہے، اور اللہ کے رسول کی بات تو سچ ہے، من عن حق ہے کہ جب بیمار کی حالت ہو اور ایسی صورت میں بندہ صبر کر لے، یا بخار آئے بندہ صبر کر لے، یا کسی قسم کی کوئی بیماری ہو بندہ صبر کر لے، ضبط کر لے اور اس کو شکایت نہیں کرے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کے لیے اللہ کے خزانے میں، خزانہ غیب میں بڑی بڑی انعامات پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں جو آخرت میں جا کر وہ پائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔